بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ایڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ ڈیرہ بگٹی میں 2 گیس پائپ لائن دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیے گئے۔ نیشنل پارٹی کا بارڈر بندش کے خلاف 16 ستمبر کو تربت میں احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دینے کا اعلان۔ IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان گیس شعبہ کی گردشی قرضوں پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ آج ستمبر کی 11 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب وش بات خبریں تفصیل سے سنیے۔ ڈیرہ بگٹی میں 2 گیس پائپ لائنوں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں گیس پائپ لائن لیکیج باعث پٹ گیا، 1 شخص زخمی۔ لیوی ذرائع کے مطابق زینکو میں نامعلوم افراد نے گیس فیلڈ کے کنواں سے پلانٹ کو جانے والی 6 اور 9 انچ قطر گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا۔ دھماکے سے دونوں متاثرہ لائنوں سے پلانٹ کو گیس کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں ذرائع کے مطابق کوئٹہ ریڈ زون انسکم روڈ میں گیس پائپ لائن لیکیج کی وجہ سے زوردار دھماکے سے پٹ گیا۔ قریبی دیوار و عمارت کو نقصان پہنچنے کے علاوہ 1 شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ متاثرہ جگہ کی ویڈیو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر وائرل کی گئی ہے۔ خوزدار میں گھر پر اینڈ گرنیڈ سے حملہ۔ ذرائع کے مطابق خوزدار میں نامعلوم افراد ایک گھر پر اینڈ گرنیڈ پھینکا گیا جو زوردار دھماکے سے پٹ گیا، تاہم جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ نیشنل پارٹی نے بارڈر بندش کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدئی نے بارڈر بندش کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل پارٹی سرحدی تجارت پر پابندی کے فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلائے گی۔ جعلی رپورٹس کی آڑ میں بارڈر بندش قبول نہیں۔ بارڈر تجارت سے ملک کی معیشت نہیں ڈوبی ہے، بارڈر سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اسے اسمگلنگ کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسمگلنگ روکنا ہے تو منشیات، چینی اور کھاد کی اسمگلنگ روکی جائے، سرحدی تجارت کو باقاعدہ قانونی شکل دیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کے روز تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر کاروبار سے دہشت گردی کے فروغ کی باتیں بے بنیاد ہیں، بلکہ بارڈر کاروبار بندش سے دہشت گردی، بدامنی اور جرائم میں خطرناک اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کھینچ میں 50,000 سے زائد گاڑیاں براہ راست بارڈر سے منسلک ہیں۔ لوگوں نے اپنی جمع پونجی اور زیورات بیچ کر یہ گاڑیاں خریدی ہیں۔ اگر بارڈر پر بندش رہی تو یہ تمام خاندان متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ملک کے طاقتور حلقوں نے عملاً تجربہ آگاہ بنایا ہوا ہے اور یہ تجربات گزشتہ 76 سالوں سے جاری ہیں۔ ملک کا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، ملک کی معیشت کو کیسے درست کیا جائے، ان تجربات نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے تک کے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سانپ کے کاٹنے کے 13 واقعات رپورٹ، 1 ہلاک۔ محکمہ صحت ڈیرہ بگٹی کے ذرائع کے مطابق خلاف معمول ضلع بھر میں سانپ کے ڈھسنے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سانپ کے ڈھسنے کے باعث 1 نوجوان ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ ہلاک نوجوان کی شناخت نوائی علاقے کے رہائشی جماعت علی مسوری بگٹی کے نام سے کی گئی ہے، جبکہ سانپ کے ڈھسنے کے باعث دیگر زخمیوں کا تعلق تحصیل پھیلاوا کے علاقوں سے بتایا جاتا ہے، جہاں ابتدائی طبی امداد اور زہر سے بچاؤ کی ویکسین ملنے پر ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ خوزدار میں خسرہ سے 10 سالہ بچہ ہلاک، 4 کی حالت غیر ہو گئی۔ خوزدار کی یونین کونسل زیرینہ وہیر کے وارڈ شمالی بھگاڑی میں خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاقے میں جنگی حالات اور صحت کے مراکز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ایک 10 سالہ بچہ اسد اللہ ہلاک جبکہ 4 کی حالت غیر ہو گئی۔ سماجی حلقوں کی جانب سے انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سے فوری ہیلتھ ٹیم بھیجنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بروقت ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچنے سے دیگر متاثرہ بچوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ پنجگور میں تیل کی بندش کے خلاف بارڈر بچاؤ تحریک، تاجران کمیٹی اور سول سوسائٹی کی ریلی۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج، پنجگور کے عوام کا معاشی قتل عام نامنظور، بارڈر کی بندش نامنظور، عوام کو روزگار دو کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی کے شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھے جن پر مختلف مطالبات درج تھے۔ احتجاجی شرکاء سے ADC الیاس چادہ اور اسسٹنٹ کمشنر پنجگور رضوان قادر نے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ ضلعی انتظامیہ بارڈر کے مسائل حکام بالا کے نوٹس میں لائے گی، جس پر بارڈر بچاؤ کمیٹی اور دیگر نے احتجاج کو مؤخر کیا۔
اب شہر اور مضافاتی علاقوں کے عوام ہوشیار ہو جائیں، خنجر بردار خواتین گھروں میں بہانے داخل ہو کر لوٹ مار کرنے لگیں۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز اب شہر کے جنگی گوٹ کے ایک مکین کے گھر میں داخل ہونے والی ایک خاتون نے گھر کی خواتین سے پہلے کھانا کھلانے کا کہا، بعد ازاں مدد کے لیے کچھ رقم بھی طلب کی، تاہم کھانا کھانے اور رقم لینے کے بعد مذکورہ خاتون نے خنجر نکال کر گھریلو خواتین کو ہراساں کرتے ہوئے گھر میں رقم اور دیگر سامان حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم گھر میں موجود نوجوانوں نے خاتون کو قابو کیا۔ واضح ہے کہ چند ماہ قبل بھی ہب شہر میں لاسی روڈ پر اسی طرح کی ایک واردات ہوئی تھی، جبکہ ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے تربت کے علاقے آفسر ڈاکی بازار میں اسی طرح غیر مقامی خواتین نے گھر میں گھس کر خواتین کو اسپرے سے بے ہوش کیا اور ان کے پہنے ہوئے زیورات سمیت گھر میں موجود قیمتی سامان لوٹ لیے اور فرار ہو گئے۔ بلوچستان میں کسٹمز کے 27 افسران سمیت 41 اہلکاروں کا تبادلہ کر دیا گیا۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نصیر احمد بوتانی کا تبادلہ کر کے انہیں ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل آڈٹ ساؤتھ کسٹمز کراچی، آصف زمان کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف IOCO کراچی، فضل کریم کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف کسٹمز وائلیشن کراچی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ بلوچستان پر پڑھ سکتے ہیں۔ کیساک میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ہلاک۔ پولیس ذرائع کے مطابق ضلع کیچ کے علاقے کیساک میں سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ حادثہ گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں پیش آیا، جس میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت داد جان ولد نور بخش کے نام سے کی گئی ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان اپیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان اپیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ یوکرین کو سیٹلائٹ کے استعمال سے روک کر روس کو بڑے عملے سے بچایا۔ اسپیس ایکس کمپنی کے سربراہ ایلون مسک نے روسی جنگی جہازوں پر یوکرینی اٹیک کے دوران انٹرنیٹ سروس معطل کروا کر حملہ ناکام بنانے کا اعتراف کر لیا۔ ویب سائٹ العربیہ کے مطابق روس یوکرین جنگ کے دوران ایک موقع پر ایلون مسک کو پتہ چلا کہ یوکرین کی ڈرون آبدوزیں روسی جنگی جہازوں پر حملہ کرنے جا رہی ہیں۔ ایلون مسک نے اس اہم موقع پر اسپیس ایکس کے ٹیکنیکل حکام کو ہدایت جاری کی کہ یوکرینی فوجیوں کی اسٹار لنک تک رسائی روک دی جائے۔ ایلون مسک کے احکامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ روسی جنگی جہاز نشانہ بننے سے بچ گئے اور یوکرینی فوجیوں کا حملہ ناکام ہو گیا۔ ایلون مسک کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسپیس ایکس کو جنگ میں گھسیٹا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹار لنک کے ذریعے لوگ نیٹ فلکس دیکھیں، تعلیم حاصل کریں، نہ کہ یہ جنگی میدان میں حملوں کے لیے استعمال کی جائے۔ نائجیریا کے شمال وسطی علاقے میں موجود مصنوعی جھیل میں مسافر بردار کشتی الٹنے سے 26 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ کئی لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اتوار کے روز پیش آنے والا افسوسناک واقعہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران کشتی الٹنے کا دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ حکام کے مطابق کشتی پر خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد افراد سوار تھے۔ مسافر مصنوعی جھیل پر کشتی کے ذریعے اپنی زرعی زمینوں پر جا رہے تھے۔ حکام کی جانب سے 26 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جس میں بچوں اور خواتین کی اکثریت شامل ہے۔ حکام کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں سوار 30 مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جولائی میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF اور وزارت خزانہ پاکستان کے درمیان گیس سیکٹر گردشی قرض کم کرنے کی اسکیم پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم کا مسودہ منگوا کر کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم سے گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 400 ارب روپے کم کرنے کا پلان دیا تھا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی حکام IMF کے ساتھ ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم کو اقتصادی جائزہ میں دوبارہ پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے پلان IMF کی رضامندی سے ہی تیار کیا گیا تھا اور پلان کے تحت OGDCL، PPL، GHPL کے ڈیویڈنڈ گردشی قرضہ میں ایڈجسٹمنٹ کیے جانے تھے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
یہ تھے اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.